السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد قد وقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، پچھلے ویڈیو میں جو سوال آیا تھا اور عالم بیداری میں مکاشفات اور مشاہدات کا ایک بہت بڑے عالم دین موصوف نے ذکر کیا تھا جو پختونخوا چارسدہ سے ہیں، لیکن میں نام لینے سے گریز کرتا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ یہاں مجھے ملاقات ہوئی ہے، برحق ہوئی ہے۔ عقائد اہل سنت الجماعت میں سے ہے، علماء اہل سنت الجماعت، مشائخ اہل سنت الجماعت میں بہت برگزیدہ لوگ 2000 غالباً 11 کی بات ہے، 10 یا 11 کی، ہمیشہ میں نے لاتعداد ویڈیوز ہم نے عملیات پہ، روحانیات پہ، تعویذات پہ، تعلیم پہ، تربیت پہ، سلاسل کے اسباق، احزاب، اذکار پہ تعلیم کی تاکید کی ہے۔ خوابوں سے ہم نے گریز کیا ہے، لیکن چونکہ یہ معاملہ حساس ہے اور عقیدے سے تعلق رکھتا ہے تو سنیے، اور اس پر میں نے مکتوب بھی لکھا ہے، بہت مکتوبات ہم نے لکھیں، انشاءاللہ ان صورتوں کی خواص کے بعد وہ شروع ہو جائے گا۔ میرے ساتھ فیصل آباد زاہد جی برادرز میں ہیں الحاج شہاب الدین صاحب۔ ہم عمرے کے لیے گئے تو ان ایام میں روٹین سے میرا یہ ہوتا تھا کہ میں 9-10 بجے آتا تھا اور گنبد خضراء کے اندر سامنے 4 نمبر یا 9 نمبر جو جوتوں کا رینک ہے اس کے ساتھ میں بیٹھتا تھا، اور سامنے گنبد خضراء میرے آنکھوں کے سامنے ہوتی تھی۔ تو دلائل الخیرات و شوارق الانوار فی ذکر الصلاۃ علی النبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم، دعائے تسام، دعائے حزب البار، دعائے تتام و قصیدہ بردہ، یہ میرا روٹین تھا ظہر کے نماز تک۔ مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم ویختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، استوان وفود عالم بیداری میں جیسے میں پڑھ رہا تھا اور میری نظر فراخ ہو گئی، میں نے دیکھا تو میں نے تاجدار کائنات جد الحسن والحسین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، استوان وفود کے ساتھ عالم بیداری میں۔ تو بعد میں صرف الحاج صاحب سے ادھر میں نے ذکر کیا تو انہوں نے کہا یہ آپ قلم بند کریں، اور کسی سے آج تک ذکر نہیں کیا، نہ ذکر کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بہت رجال الغیب خوابوں میں آئے ہیں، ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ تو پھر جناب خضر علیہ السلام کی بات سنیے۔ تعلیمات صوفیاء کی روشنی میں وہ زندہ ہے، رجال الغیب کے سردار ہیں، نقیب الاولیاء ہے، اور جمہور مفسرین کے ہاں وہ ولی ہے، قلیل کے ہاں پیغمبر ہے۔ ہم نے خود جناب خضر علیہ السلام کو دیکھا، بچپن میں بھی عالم بیداری میں دیکھا، جو سلطان الفقراء دیوان اعظم دیوان شاہ پشوری نور اللہ مرکزہ زندہ تھے، حیات تھے، اور ہماری خانقاہ پہ میں نے خود دیکھا۔ میرے بڑے بھائی، اس کا نام جانس باچا جہان علی شاہ نام تھا،
اس کو 3 وظائف خضر علیہ السلام نے تعلیم کی تھی اور میں نے لکھے تھے، 2 مجھے یاد، 1 مجھے یاد نہیں ہے۔ اسی طریقے سے 2003 میں ہماری بہت بڑی دشمنی تھی، اس میں بہت قتل مقاتلے ہوئے تھے، پختونخوا والے سن رہے ہیں تو اس کو پتہ ہے۔ تو ہمارے مسجد باچا صاحب کے بالکل سامنے جناب خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، اس نے مجھے ایک وظیفہ دیا، اور ان کی دعا سے اور ان کی وظیفے سے اور پیر سباق صاحب کی توجہ سے وہ معاملات رفع ہو گئے۔ بہت ایسے مدینۃ المنورہ میں دلیل الخیرات، قصیدہ بردہ اور حزب العظم ان چیزوں سے فارغ ہوا تو مجھے اونگ آئی، تو جناب خضر علیہ السلام میرے لیے دعا کرے اور میں ان کے ساتھ ہو، پیچھے پیچھے وہ آگے، میں اس سے کوئی وظیفہ طلب کروں وہ مجھے دعائیں دے رہے ہیں۔ اس دعا کی سمجھ بعد میں آئی۔ اسی طریقے سے ایک دن ٹرین میں آ رہا تھا، میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا۔ پھر 2009 میں تو برابر مجھے دست غیب عطا کیا دنیا کے لیے کہ تنگ دستی مفلسی آپ کا ختم ہو، ساتھ 4 فیروزے بھی دیے۔ پھر ایک اور موقع پہ، پھر ایک اور موقع پہ، اور اب تک سلسلہ جاری ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس کو حجت نہیں بنانا چاہیے، شریعت کا پاس رکھیں، اور اس قسم کے مبشرات آپ برسر ممبر، آپ مجلسوں میں، محافلوں میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ایک خواب دیکھا تھا، ابھی تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے، تو ہمارا معاشرہ متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو مشائخ کو چاہیے کہ اس قسم کے مشاہدات انفرادی طور پر اپنے وجود تک رکھیں، جو بات، جو مشاہدہ، جو مراقبہ، جو مکاشفہ بیان کرنے والا وہ بیان کرے، جو بیان کرنے والا نہ اس سے اجتناب کرے، کیونکہ معاشرے میں گھٹن بہت ہے، لوگ آپ کی وجہ سے گمراہ نہ ہو جائے، فتنہ اور فسادات برپا ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اس نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، قرآن کا کیا، اللہ کا کیا، تو اس پر تو کفر ثبت ہو گئی۔ تو میرا آج کے اس موضوع کا معنی یہ ہے تمام مریدین متقدین کے لیے کہ مکاشفات برحق ہیں، مشاہدات برحق ہیں، الہام برحق ہے، الہام برحق ہے، رجال الغیب برحق ہے، اور وہ تکوینی نظام کے رکھوالے ہیں۔ کسی بھی شکل میں اللہ چاہے وہ مخلوق کی مدد کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں، اور اس پر ہمارا ایمان ہے، تو اختلاف کس چیز کے؟ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔